عمران خان کی گرفتاری کی خبر نے ملک بھر میں ہجانی کیفیت پیدا کر دی۔ پیٹرول سے آپ آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ جمیل فاروقی کو گرفتار کر لو، اس کے گھر کو گرا دو، بلڈوز کر دو، یہ بی جے پی کا اقتدار ہے۔ تقریباً کوئی 18 سے 20 گاڑیاں تھی سی ڈی ڈی کی، انون جگہ پہ لے گئے اور سارا دن گھماتے رہے گرمی میں۔ نہتے صحافی کو گرفتار کرنے پہنچیں گے 18 سے 20 گاڑیاں۔ اس کے لہجے سے پکڑ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تمام جو لوگ ہیں ان کو ٹیررزم میں چارج کیا جا رہا ہے، یہ تو بڑی اندونا بات ہے۔ ان چیزوں پہ نوٹس نہیں لیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے۔ وہ تکلیف ہمیں نظر نہیں آ رہی جو ایک حکومت کو ہونی چاہیے۔ آصف علی زرداری اگر اپنے بلٹ پروف بم پروف بلاول ہاؤس میں محفوظ ہیں تو بھائی اس سے ایک عام آدمی کو کیا لینے دینا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ اب پتہ چلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا۔ آج کے پروگرام میں بات کریں گے سیاست میں جاری میچ کی، پرانے پاکستان میں آزادی اظہار اتنا دشوار کیوں ہو گیا، اور ذکر کریں گے سیلاب کی تباہ کاریوں اور اس پر حکومت کی مجرمانہ غفلتوں کا۔ خبر یہ ہے کہ جو ریاست بچانے آئے تو وہ صرف اپنی سیاست بچانے میں لگے ہوئے ہیں، اور عوام مہنگائی کے ساتھ ساتھ سیلاب کے پانی میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریاں ستم ڈھا رہی ہیں، لیکن وفاقی حکومت صرف سیاست بچانے میں لگی ہوئی ہے۔ اس بار برسات کے موسم میں معمول سے ہٹ کر زیادہ بارشیں ہوئیں، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان سے لے کر خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب اور سندھ تک سیلاب تباہی مچا رہا ہے۔ اور ستم یہ ہے کہ حکومت کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے تباہی، ہلاکتوں اور تباہی کا یہ سلسلہ اب تک نہیں رکا۔ انتظامیہ پہلے نقصان کا تخمینہ لگائے گی، پھر امدادی سرگرمیاں شروع ہوں گی، اور حالات یہ ہیں کہ حکومت کو اس سیلاب سے ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگانے میں مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ راہبروں کا دھیان ہی اس وقت سیاست پر مرکوز ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور صوبائی حکومتوں کے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو ملک بھر میں سیلاب اور بارشوں کے باعث 780 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، اور ملک کے 109 ضلع متاثر ہوئے ہیں۔ اس سیلاب نے 1,76,000 سے زائد مکان اور عمارتوں کو نقصان پہنچایا۔ دیہات میں 5 لاکھ سے زیادہ مویشی بھی بہہ گئے ہیں، لاکھوں افراد پانی میں گھرے ہیں اور کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ دوسری طرف وفاقی حکومت اس وقت سیاست بچانے میں مصروف ہے۔ پرانے پاکستان کا تحفہ ہے کہ آزادی اظہار پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ بول نیوز کے سینئر اینکر جمیل فاروقی کو کراچی سے گرفتار کر لیا گیا، ان کا جرم کیا ہے کچھ پتہ نہیں۔ دوسری طرف میڈیا پر پابندی ہے کہ وہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا براہ راست خطاب نشر نہیں کر سکتا۔ کل رات تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کی خبر نے ملک بھر میں ہجانی کیفیت پیدا کر دی۔ اس کے خلاف ملک بھر میں عوام سڑکوں پر آ گئے۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کی بڑی تعداد بنی گالہ میں عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر پہنچ گئی۔ یوں حکومت کی یہ خواہش ادھوری رہ گئی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی 3 روزہ راہداری ضمانت کی درخواست منظور کی، لیکن دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری سے متعلق بیان پر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ عدالت نے کہا کہ توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ ہائی کورٹ کے تمام ججوں کی مشاورت سے ہوا ہے، اور اس سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا جائے گا جو کل اس معاملے کی سماعت کرے گا۔ کیا یہ سماعت تحریک انصاف کے لیے بڑا خطرہ نہیں؟ متوقع فیصلہ کیا آ سکتا ہے اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ اسی پر بات کریں گے۔ نور عارفین اور جیسمین منظور صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ جیسمین، پہلے نور عارفین سے بات کر لیتے ہیں۔ عارفین، یہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ گرفتاریوں کا، مقدمات کا ایک سیزن شروع ہو گیا ہے، اور 3 سے 4 بجے کے درمیان عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا تھا، کیونکہ وزیر داخلہ اس کو ڈینائی بھی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جی پہلے تو شہباز گل سے پہلے عمران خان کی گرفتاری ہونی چاہیے تھی، ہم نے گرفتار ہر صورت کرنا ہے، جس طرح دہشت گردی کا پرچہ عمران خان صاحب کے خلاف کاٹا گیا ہے۔ تو انٹینشن تو نظر آ رہی ہے کہ حکومت کسی نہ کسی صورت میں چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب گرفتار کیا جائے، یا حالات جو ہیں وہ اور خرابی کی طرف جائیں۔ والد صاحب مرحوم قبلہ کی ایک بات بہت یاد آ رہی ہے، کہتے تھے کہ جب کسی کی قسمت خراب ہو تو اس کی عقل جواب دے جاتی ہے۔ یہی کچھ اس ایک حکومت کے ساتھ بھی مجھے ہوتا ہوا لگ رہا ہے۔ یعنی غضب خدا کا اس وقت صورتحال کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ کو عمران خان کی گرفتاری سوجی ہے۔ یعنی بالکل ایسا ہی ہے کہ پیٹرول سے آپ آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت بات کو سلجھانے کی ضرورت ہے، معاملات کو افہام و تفہیم کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے۔ نہ جانے کون سے عقل کل ہیں جو رانا ثناء اللہ کو اور اس پی ڈی ایم سرکار کو یہ مشورے دیتے پھر رہے ہیں۔ ان کو یہ ایڈونچر، میرا خیال ہے اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔
کراچی میں اس انتخاب میں جو کچھ ہوا، 5 اتحادی جو جماعتیں ہیں انہوں نے مل کر کے تحریک انصاف کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی. ابھی عارفین نامہ میں بھی اس پہ بات کریں گے. لیکن وہ کوششیں ناکام ہو گئیں. اکیلے تحریک انصاف نے میدان جو ہے وہ مار لیا، جس کی غالب امکانات بھی تھے، سب کو اندازہ تھا. لیکن اس ایک وقت میں آپ یہ سب کچھ کرنے چلے ہیں، اس ایک ایڈونچر کی قیمت کون چکائے گا؟ یہ ریاست، حکومت، عوام پاکستان، یا کوئی محض ایک سیاسی جماعت؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی جمیل فاروقی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، مطلب کہاں تو بڑے بڑے لوگ حراست سے ہی فرار ہو جاتے ہیں، کہاں تو بڑے بڑے لوگ جو ہے ان کو گرفتاری کا منہ دیکھنا ہی نصیب نہیں ہوتا، اور جو ہاتھ میں آتا ہے اس کے ساتھ پھر ایسی دھما چوکڑی. مطلب جمیل فاروقی نے ہو سکتا ہے کچھ کر دیا ہو سکتا ہے، چلیے فار دا سیک آف آرگیومنٹ مان لیتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی ابھی اسکرین پر دکھائی دے رہا تھا اس کے ساتھ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا ہے. ایک جوان آدمی، ایک بالغ مرد کبھی اس طرح کی حرکتیں کرے گا؟ کیا اس سے کس قسم کا، کس چیز کا بدلہ لینے کی کوشش ہو رہی تھی؟ اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کے لیے سزا آئین اور قانون میں کوئی متعین نہیں ہے، مگر جمیل فاروقی کو گرفتار کر لو، اس کے گھر کو گرا دو، بلڈوز کر دو. یہ بی جے پی کا اقتدار ہے. ہم انڈیا میں رہ رہے ہیں. مجھے مناسب الفاظ بھی اس وقت ایمانداری کی بات ہے نہیں سوچ رہے کہ کس طرح سے اس بات پر اس حکومت کی نظر اتاری جائے. اب عارفین، کیا کوئی دہشت گردی شروع ہو گئی ہے؟ یعنی صحافیوں نے اگر کوئی بات کی ہے، ہم یہ تسلسل دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں کس طرح سے پہلے کیس بنایا گیا، اور اب تشدد، مطلب آنکھوں پر پٹیاں باندھنا، 18 سے 20 گاڑیاں CTD کی، یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ. آپ سوچئے ذرا کہ یعنی اب صحافی نے اگر کچھ بولا ہے، اگر فرض کیجئے اگر غلط بولا ہے کچھ، تو اب اس کے بولنے پر دہشت گردی کی جو فورس ہے اس کو اور کوئی کام نہیں بچا اس وقت کراچی میں یا پورے پاکستان میں. وہ ایک نہتے صحافی کو گرفتار کرنے پہنچیں گے. 18 سے 20 گاڑیاں، یعنی کراچی میں اب میرا خیال ہے کوئی سٹریٹ کرائم، کسی طرح کا کوئی جرم اب ختم ہو چکا ہے. پورے پاکستان سے جرائم کا، دہشت گردی کا چونکہ خاتمہ ہو چکا ہے. اب اس فورس کا اور کیا کرنا ہے؟ جب دہشت گردی کے لیے جو ختم کرنے کے لیے بنائی تھی، اس سے اب دہشت ہی پھیلا دیں پھر صحافیوں کو پڑھ کر، اور اس طرح جناب گھٹنوں کے بل اس کو بٹھا کر، ہتھکڑیاں لگا کر، اور اس طرح اس کو لے جایا جاتا ہے. کہاں ہوتا ہے ایسے؟ یہاں ہو رہا ہے نا، دیکھیں آپ کی آنکھوں کے سامنے. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے اگر انہوں نے 18-20 گاڑیاں اور یہ جو کچھ بھی تفصیل ابھی جمیل بتا رہے تھے، اگر اس طرح سے انہوں نے جمیل کو پکڑا، اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی سالڈ انفارمیشن ہے کہ جمیل شاید کوئی TTP کا لیڈر ہے. ایسا تو لگ رہا ہے کہ شاید جمیل بول کا اینکر نہیں، باقاعدہ کوئی اتنے بڑے منظم گروہ کا سربراہ وغیرہ کچھ لگ رہا ہے. اور اگر ایسا ہے، جمیل کے پکڑنے سے کراچی میں امن و امان آ جاتا ہے، ملک میں بالکل اسٹیبلٹی آ جاتی ہے، تو پھر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ اس کے لہجے سے پکڑ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک روا رکھا جا رہا ہے. کہاں تو پشاور سے فلائٹیں چلتی چلی جا رہی ہیں، کوئی دبئی بھاگ رہا ہے، کوئی امریکہ بھاگ رہا ہے، ان کو پکڑنے کے لیے کوئی نہیں ہے. مطلب یہاں خون ہلکا حوالدار کا ہی ہے. اب اس پہ کس انداز میں بات کی جائے، مجھے تو مناسب الفاظ میں کوسنا بھی نہیں آتا بھائی. اچھا، ایسے لوگ جن پر 50-50 قتل کے مقدمے ہوں، ہم نے دیکھا ان کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک نہیں ہوتا، ہتھ کڑی بھی نہیں لگتی، ان کو بڑا VIP ٹریٹمنٹ کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے، لے جایا جاتا ہے. یہاں لگتا ہے شاید خوف پھیلانا ہے، کام لینا ہوتا ہے نا، ان سے آگے جا کر کے کام لینا ہوتا ہے. جمیل کس کام آئے گا؟ جمیل کیا کرے گا؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک ویلاگ بنوائیں گے بس، ایک کوئی ٹویٹ کروا لیں گے بس، فیس بک پہ کوئی اسٹیٹس وہ کر دیا جائے گا، دیٹس آل. ہمارے پاس اس سے زیادہ کی تو حیثیت ہی نہیں ہے نا. مگر وہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں نا، جائز یا ناجائز. اس لیے ان کے ساتھ یہ سارا سلوک بنتا ہے. جمیل فاروقی کے ساتھ یا عارفین یا اسامہ یا کسی اور کے ساتھ، اینکر کے ساتھ یا صحافی کے ساتھ، مطلب غضب خدا کا یار، غضب خدا کا. اس طرح تو یار مطلب مقبوضہ علاقوں میں نہیں ہوتا. حکومت کرنے کے لیے آتی ہے یا یہ سب کچھ کرنے کے لیے آتی ہے؟ میں جتنا ہی کم بولوں بہتر ہے یار. لیکن عارفین اس لیے بھی دکھ ہوتا ہے، دیکھیں ایک تو صحافی کا کام ہے لوگوں تک خبر پہنچانا. جب اسی کو آپ اسی کا گلا گھونٹ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں تک آپ خبر نہ پہنچائیں. پھر کیا چیمپئن بنتے ہیں جمہوریت کے، اظہار رائے کی آزادی کے، آئین کے. تو یہ تو ایک پیغام جا رہا ہے کہ کوئی بھی اگر جھوٹ بولتے ہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں. کوئی جمہوریت نہیں، یہ اپنا اقتدار ہوتا ہے تو جمہوریت ہوتی ہے، تمہارا اقتدار ہوتا ہے تو جمہوریت نہیں ہوتی ہے. میں اگر اقتدار میں ہوں تو جمہوریت ہے، تم اگر ہو تو آمریت ہے.
किसी को आजादी इजहार से कोई लेना देना नहीं है, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। फवाद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है, तो अपनी मर्जी के लोगों को। सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब, जमील फारूकी के साथ जिस तरह ये जुल्म किया जा रहा है, आंखों पट्टियां बांध कर, फिर ये कहते हैं जी हम तो कोई तशद्दुद ही नहीं करते। बस यही तो जुल्म है। और जो आज आप देखिए कि जिस तरह से अदालतों ने इस टॉर्चर को मैं समझता हूँ नजरअंदाज किया है, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अदालतों ने सारे मामले को लाइट लिया, ये बहुत ही नाक बात है और इसकी बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि इस पे बहुत तशवीश है। आज अब जो नॉम चॉम्स्की जैसे जो बड़े लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने भी इस पे आवाज उठाई है और यूं लगा है कि जैसे तशद्दुद कोई मसला ही नहीं है, टॉर्चर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है पाकिस्तान में अदालतों के लिए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरीके से टॉर्चर को इग्नोर किया, उससे काफी इसके ऊपर जो है वो कंसर्न आया है। और मुझे लगता है कि इसके नतीजे में पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, का जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, आप देखेंगे कि इसमें ये मजीद गिर जाएगा और पहले ही बहुत बुरे हालात में है और अब हम मजीद इस चैलेंज का सामना जो है हमें करना होगा, जिस तरीके से अदालत ने इस मामले को लाइटली लिया। 18 से 20 गाड़ियां फवाद चौधरी साहब आई काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की, यानी अब मुल्क से कोई दहशतगर्दी का खात्मा हो गया है। जो स्क्वाड बनाई गई है दहशत के खात्मे के लिए, उसका और कोई काम नहीं, साफियों को पकड़ना काम रह गया, बस यही रह गया। और तमाम जो लोग हैं उनको टेररिज्म में चार्ज किया जा रहा है। ये तो बड़ी अंदरनाक बात है, क्योंकि इन तमाम को जो आप कंसर्न लॉ है उसमें तो किसी को चार्ज ही नहीं किया जा रहा, सबको जो है वो टेररिज्म लॉ में चार्ज किया जा रहा है। और ये बड़ी एक मैं समझता हूँ मिसयूज है लॉ की। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनका एक बहुत बड़ा ये बिल्कुल एक उस पे है। और अभी तक इन चीजों पे कोई नोटिस नहीं लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये जो सब कुछ हो रहा है ये बहुत ही इसके ऊपर फिक्र की बात है। अच्छा, अब इस केस में भी जमील फारूकी ने कहा है कि उनको बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ये किस कदर हौलनाक बात है फवाद चौधरी साहब। यहाँ अब यानी मुक़द्दस गायें बढ़ती चली जा रही हैं। यानी पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाया कि जुल्म किया है जिस तरह शहबाज गिल पर, उस पर सवाल उठाने पर शहबाज गिल को उल्टा यानी इसको भी बरहना करके तशद्दुद कर दिया गया। ये तो बात बढ़ती जा रही है। आप उसके खिलाफ भी, आप पुलिस के खिलाफ भी बात नहीं कर सकते, तफ्तीश के खिलाफ भी बात नहीं कर सकते। ये तो समझ नहीं आ रही कि कहाँ हम रह रहे हैं। ये फाशिज्म है, ये क्या है, ये अमरियत है, ये क्या है, ये किधर जी रहे हैं हम? नहीं, अमरियत है, इसमें तो कोई शुबह ही नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कुछ चैनल्स को मोनोपोली देने के लिए ये बाकी चैनल्स के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उनके बनाया जा रहा है। और इसमें जो कुछ बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं वो इस साजिश में मुकम्मल तौर पे शामिल हैं और वो अपने जो बाकी मीडिया ग्रुप्स हैं उनको खामोश कराना चाहते हैं ताकि उनकी जो दाल है वो दाल दलिया उनका चलता रहे, और बाकियों को वो बंद कराना चाह रहे हैं। और इस यही हुकूमत का जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है जो उसका फहद हुसैन चला रहे हैं, वो इस सारे मामले को लीड कर रहे हैं। और जाहिर है कि ये बड़ी एक कंसर्निंग बात है। आखिर में सर, रात 3 से 4 बजे के दरमियान गिरफ्तारी की कोशिश होनी थी इमरान खान साहब की, वो अवाम ने नाकाम बना दी। आपको लगता है कि आइंदा भी कोशिश हो सकती है? आपने 10 सितंबर का कहा है, तब तक हो सकता है हुकूमत का खात्मा हो जाए। किस तरह से आपको ये नजर आ रहा है? जी, जिस तरीके से मैंने रात को अहमकाना हरकत की है, ये कोई ऐसी हरकतें करेंगे, ये शदीद दबाव में है और आप देखेंगे कि ये नहीं चला सकेंगे काम। जी, और अब तौहीन अदालत की एक और कार्रवाई का इमरान खान साहब को सामना हो सकता है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अच्छा उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है फवाद चौधरी साहब की। मैं फवाद चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने इस हवाले से बात की जिस तरह जमील फारूकी पर ये जो जुल्म किया गया है। आरिफीन, अब जिस तरह हम देख रहे हैं, आप कहते होते थे कि जनाब ये कोई जमहूरियत वगैरह, कोई इसका लेना देनी जमहूरियत से, वो चीज़ तो हमें नज़र आ रही है कि जहाँ कोई ख़तरा या खौफ महसूस होता है, यानी अवाम के मसाइल पर कहीं तवज्जो नहीं नज़र आ रही। और इसमें सब इकट्ठे हैं, चाहे हम देखते हैं सिंध हुकूमत है, चाहे वफाकी हुकूमत है, सब मिलकर जुल्म ढा रहे हैं। और बाकी सैलाब का जो मसला है, महंगाई का है, बिजली की लोड शेडिंग का है, आज लाहौर में लोग निकला है सड़कों पर। और आपने जो बात की थी वो मैंने दोहराई भी थी, लेकिन फिर भी सड़कें बंद कर देते हैं। भाई, जो हुक्मरान हैं उनके घरों के बाहर जाकर आप एहतजाज करें, लेकिन बहरहाल लोग निकल रहे हैं। हुकूमत की तवज्जो इस तरफ नहीं है।
آج پریس کانفرنس بھی کی اگر مریم اورنگزیب صاحبہ نے، تو انہوں نے عمران خان کا ذکر کرنا نہیں بھولی. ساتھ سیلاب کی بات تھی لیکن وہاں بھی عمران خان. یہاں پر صحافیوں کو پکڑو، جو اگر بولتا ہے کوئی سوال کرتا ہے، تو حکومت کی توجہ ہے کدھر؟ دیکھیں، عوام کسی کی ترجیح کبھی بھی نہیں تھے، عوام آج بھی کسی کی ترجیح نہیں ہے. آئی ایم گلیڈ کہ آپ کو اس ایک بات سے اتفاق اب آپ کرنے لگے ہیں کہ یہاں یہ موروثیت ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے. میں جمہوریت کے افادیت سے انکاری نہیں ہوں، لیکن میں انکاری ہوں تو اس ایک بات سے کہ یہ جو نظام ہم پر مسلط کیا گیا ہے، جہاں فیکا ماجات آیا، یہ چہرے بدل بدل کر کے آ کر کے اور ہماری رگوں کا خون نچوڑتے ہیں، میں اس ایک نظام سے برانگیختہ ہوں. بات یہ اسامہ کہ اگر میں نے لوگوں کی زبانوں کو کنٹرول نہیں کیا تو پھر ایک سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا جائے گا. پھر لوگوں کو سوال کرنے کے لیے مہلت ملنے لگے گی. مہنگائی کا سلسلہ اسی لیے رکنے میں نہیں آ رہا، پہلے بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا، اب اس ایک سلسلے میں گئی ہے، شدت آ گئی ہے. عوام کو قطار میں لگا کر کے اور کتنی ہی حکومتیں اپنا ٹینیور پورا کرتی رہی ہیں، یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں، مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ مذہب کے وہ مذہب، ملت کے، امت کے وہ جید لوگ جو کبھی عمران خان کے لیے یہودی ایجنٹ کا صیغہ استعمال کرتے تھے، میں حیران ہوں کہ ان کو یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ شہباز شریف سرکار کو یہ بتائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا کچھ ہوا کرتا تھا، رعایا کی دادرسی کے لیے کیا کچھ کیا جانا چاہیے تھا. کس طرح سے فوٹیجز ریلیز ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، عینی شاہد ہیں لوگ بھی. لاشیں تیرتی پھر رہی ہیں کیچڑ میں، لاشیں کیچڑ ہٹا ہٹا کر کے لاشیں نکالے جا رہے ہیں. لیکن مزے کی بات یا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم سرکار میں شامل وہ تمام ملک، ملت اور امت کے جید علماء، ان کی توجہ اس طرف نہیں ہے. نہ کسی ایک نے بھی، باوجود شہباز شریف کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے دورے کرنے کے، نہ کسی ایک نے ان لوگوں کی دادرسی کے لیے کوئی علم اٹھایا، نہ آواز اٹھائی. اور اگر آپ شہباز شریف کی بات کریں تو شہباز شریف تو بیسیکلی ڈمی وزیر اعظم کا کردار ادا کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف تو کم از کم مجھے اب نظر نہیں آ رہے، مجھے شہباز شریف وزیر اعظم نظر نہیں آ رہے. ہاں ان کو اداکاری کے لیے ضرور رکھا ہوا ہے، شاید کہ آپ اداکاری کرتے رہیے، شاید کسی ایک دن آپ کو وزیر اعظم بنا ہی دیں. دکھی دل کے ساتھ آپ سے ایگری کرنا ہوگا، کیونکہ اگر شہباز شریف سے واقعی وزیر اعظم ہوتے تو کچھ جس طرح ہم نے کرونا وبا کے دوران دیکھا تھا، این سی او سی کا کوئی ایک ادارہ بنایا گیا تھا، کچھ ایک سینٹرلی آرگنائزڈ ہم دیکھ رہے ہوتے کہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے. کیا یہ کافی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے یورپ کا دورہ جو ہے وہ ختم کر دیا سیلاب زدگان کے لیے، لیکن ان کی کیا سندھ میں مدد ہو رہی ہے؟ دیگر پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ پرویز الہی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ان سب پر بات کریں گے بریک کے بعد. اب پتہ چلا. پاکستان میں حالیہ سیلاب کی وجہ سے 780 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہوئے ہیں. 780 سے زیادہ لوگ، لاکھوں مویشی بہہ گئے، مکانات گر گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، یعنی لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا. اپنی زندگی لوگ دوبارہ کیسے شروع کریں گے؟ لیکن کسی بھی حکومت کو، چاہے وہ وفاقی حکومت ہے، چاہے سندھ میں ہے پیپلز پارٹی ہو، پنجاب میں تحریک انصاف ہو، خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف ہو، بلوچستان میں جو حکومت ہے، وہ تکلیف ہمیں نظر نہیں آ رہی جو ایک حکومت کو ہونی چاہیے، جو خیال حکومت کو ہونا چاہیے. نور عارفین، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ایک ہمیں سینٹر سے اس طرح کی کوشش نظر نہیں آ رہی؟ ہم نے کورونا میں اس سے کافی بہتر دیکھا تھا کہ ریاست کا، حکومت کا رسپانس کافی بہتر تھا، سب حکومتوں نے مل کر کام کیا. آج ڈویژن بہت زیادہ ہے. اس وقت عمران خان صاحب حکومت گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو روکنا زیادہ اس وقت اہم ہے، ورنہ حکومت ہی گر جائے گی. توجہ ساری اس طرف ہے کہ میں حیران ہوا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ پریس کانفرنس کرنے آئی ہیں سیلاب زدگان کے حوالے سے، اور وہاں عمران خان صاحب کا ذکر کر رہی ہیں کہ آج یہ ہوا وہ ہوا. بھائی چھوڑ دیں اس کو، شہباز گل کو، وہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہے، وہ اس کو ریمانڈ پہ دے دیا، 2 دن جسمانی ریمانڈ، آپ اس کے جسم کے ساتھ آپ نے جو مزید کرنا ہے کرتے رہیں. یہاں جو لوگ دنیا ہی سے چلے گئے، ان کا جسم اور روح کا رشتہ ہی ختم کر دیا، ان کا تو خیال کر لیں. اچھا، مریم اورنگزیب صاحبہ کے قائد تحریک
نواز شریف صاحب، ان کا دور اقتدار تھا کراچی میں 5 لاکھ دفعہ بتا چکا ہوں، کراچی میں 4000 سے زائد افراد ہیٹ اسٹروک کا شکار ہو کر کے خالق حقیقی سے جا ملے تھے، اور ملک کے وزیر اعظم نے نفل پڑھنے کے لیے مدینہ منورہ جانے کا قصد کیا تھا۔ اس کے بعد، اس سے پہلے جنرل مشرف کا جب دور تھا، زلزلہ زدگان کی امداد کے نام پر جو کچھ ہوا، جس نے لمبا ہاتھ مارا، جس کا جتنا بس چلا اس نے کھایا کمایا، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر، اس ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے کے پاس ایک سیڑھی، ایک رسی ہے یا نہیں ہے، کون جانتا ہے، کس کو پتہ ہے، اس کا بجٹ کتنا ہوتا ہے اور وہ بجٹ کہاں کہاں لگتا ہے، یہ کون بتائے گا۔ کرونا کے دنوں کی آپ نے بات کی، آپ مرکز کی بات کر رہے ہیں، میں مرکز کی بات مان سکتا ہوں عمران خان سرکار میں، لیکن میرے بھائی میں جس بدقسمت صوبے میں ہوں نا، یہ صوبہ جس کو لیز پہ پٹے پہ دیا گیا ہے، اس بھٹو والی سرکار کی حالت یہ تھی یہاں پر کہ یہاں پہلی فرسٹ ویو میں کرونا کی 2.5 لاکھ راشن بانٹے تھے، اور یہ شہر صرف صوبہ نہیں، یہ شہر کم سے کم 3 کروڑ نفوس پر مشتمل ہے، اور اس پورے صوبے میں 2.5 لاکھ راشن بانٹے گئے تھے، اور اس پر بھی وزیر اعلیٰ سندھ بلاول بھٹو یہ بہت مطمئن تھے کہ انہوں نے عوام کی خدمت کی ہے۔ اس وقت جس وقت سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، اس وقت جبکہ کراچی ناپرسان حال، شہر ناپرسان حال کی طرح سے اپنے زخموں کو رو رہا ہے، ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں لڑکوں کی طرح ٹی شرٹ پہن کے کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ اس سے آپ کو ترجیح کا پتہ چلتا ہے، اب چاہے وہ ویڈیو فوٹیج پرانی ہو اور آج ریلیز کی گئی ہو، لیکن بات تو اسی کو حوالہ بنا کر کے کی جائے گی۔ یہ وہی مراد علی شاہ صاحب ہیں کہ جن کے کورونا کے دنوں میں جنہوں نے عوام کو صرف اس حد تک ریلیف پہنچایا کہ انہوں نے ہر دکان کو بند کرا دیا، انہوں نے تمام کاروباروں پر تالے ڈلوا دیے، پولیس کو یہاں لوگوں پر چھوڑ دیا گیا کہ جاؤ ان سے انتقام لو۔ جو پولیس کا بجٹ تھا اس سے ہٹ کر کے جو پولیس نے جتنا آرام کمایا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو اپنا دورہ ہی ملتوی کر دیا، ختم کر دیا، انہوں نے 4 یورپی ممالک کا دورہ کرنا تھا، وہ تو بڑے سنجیدہ نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یا تو ان کی حکومت سے اس طرح سنبھل نہیں رہے معاملات اور بڑے سنجیدہ نظر آ رہے ہیں کہ میں خود یہاں پر چیزوں کو دیکھوں۔ مراد علی شاہ پر ٹرسٹ نہیں ہے تو یہ تو ایک سیریسنس ان کی شو کرتی ہوتی ہے اس سے، یا نہیں؟ بلاول نے دورہ منسوخ کر کے کون سا حاتم طائی کی قبر پہ لات مارا ہے؟ بلاول کسی کو نظر آتے ہیں یہاں اس شہر میں، اس صوبے میں؟ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پہلی اور آخری مرتبہ جب مراد علی شاہ کی فرمائش پر میں وہاں پہنچا ہوں، اور جس وقت میں نے ان سے سوال کیا ہے تو جو ان کے ہاتھ جوڑ کر کے اپنے والے صحافی ہیں نا، وہ ان کو بچا کر کے یوں لے گئے جیسے وہ ان کے ابو ہوں۔ بلاول کی حالت یہ ہے کہ بلاول صاحب ہوں گے ایک پارٹی کے لیڈر، لیکن بلاول صاحب نظر کسی کو نہیں آتے اس شہر میں، کسی کو۔ آج ابھی ملائیے پروگرام میں ہمارے بیورو چیف کو، ہمارے وہ جو بیٹ رپورٹر ہے اس سے پوچھئے بلاول آخری دفعہ کب درشن دیے تھے۔ بلاول گھر میں رہیں یا بلاول یورپ میں رہیں سانو کی، بلاول کا آخری دورہ کسی کو یاد ہے؟ بلاول اپنے بم پروف بنکر میں اگر محفوظ ہیں، آصف علی زرداری اگر اپنے بلٹ پروف بم پروف بلاول ہاؤس میں محفوظ ہیں، تو بھائی اس سے ایک عام آدمی کو کیا لینے دینا؟ یہ سب علامتی چیزیں ہیں، یہ سب لال گلابی باتیں ہیں، یہ جلیبیاں ہیں، جلیبیاں بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت۔ یہ جو آپ فوٹیج دکھا رہے ہیں نا، اس کا جواب چاہیے۔ ان لوگوں کی دادرسی کون کرے گا؟ ان کو امداد کیسے پہنچے گی؟ یہ جو لوگ رو رہے ہیں، جو بربادی پھیلی ہے، اس کو کون دیکھے گا؟ جمہوریت کس لیے چاہیے پھر مجھے؟ میں اگین پھر وہی سوال کروں گا کہ پھر مجھے وزیر اعلیٰ کی کیا ضرورت ہے یار؟ ایک عدد عامر مجھے کیوں نہیں سوٹ کرتا؟ ایک ہی کھائے گا نا، اور اس کے ساتھ جو چیلی چاپڑ ہوں گے وہ کھائیں گے، باقی بچے گا تو وہ تو ملک پہ لگنے کے کام آئے گا۔ یہاں تو سب مل کر کے کھا رہے ہیں، ساری سیاسی جماعتیں مل گئیں۔ چلو ایک عمران خان برا تھا، آپ نے اس کو سائیڈ لائن کر دیا، چلو مانتا ہوں، اب تو ملک کا بھلا ہونا چاہیے، ہو رہا ہے۔ اور کیا ملکی قرضے جو ہے وہ ختم ہو گئے؟ 780 لوگ، یہ ایک شخص کی جان بھی۔ اب پوچھیں نا، وہ جو نوافل پڑھتے پھرتے ہیں، وہ جو بتاتے رہتے ہیں کہ میں فلانا ہوں، میں ڈھمکانا ہوں، عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، ہم ملک کی، ملت کی، امت کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، ذرا ان سے پوچھیں نا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں 780 لوگوں کا ریکارڈ اگر کسی صاحب علم کے پاس ہے تو پیش کر دے۔ یہاں تو ہر پتھر کو اٹھاؤ تو مفتی نکلتا ہے۔
کون سے کہ بھائی بتاؤ ذرا 780 لوگوں کی جان کا کون ذرا تلافی دے گا؟ پی ڈی ایم دے سکتی ہے، مولانا فضل الرحمان دیں گے، شہباز شریف کے بس کی بات ہے؟ یار یہاں عوام کسی کی پرائرٹی نہیں ہے بھائی، یہاں صرف دورے ہوں گے، ہوائی جہاز میں بیٹھ کر کے ہیلی کاپٹر میں ویڈیو فوٹیج بنائی جائے گی، تصویریں کھینچیں گی، فوٹو سیشن ہوگا۔ یہاں کراچی میں جو ہوا تھا، آپ نے مراد علی شاہ صاحب کی بات نہیں سنی تھی؟ کہہ رہے ہیں ہم ہر آنے والے سال کے ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ ابے ہم نے لرننگ سینٹر کھولا ہے، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک، تم تو کھا پی کے چل دو گے۔ 14 سال جس طرح ہم دیکھتے ہیں، چونکہ ہمیں کراچی اور سندھ کی بات لازمی کرنی ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ اس لیے زیادہ اس پر سوال بنتا ہے کہ 14 سال بلا شرکت غیرے ہو گئے، جس میں ان کو وفاقی حکومت بھی نصیب ہوئی 5 سال، 18ویں ترمیم بھی نصیب ہو گئی، ان کو وسائل بھی زیادہ پہلے سے مل گئے، اب جو ملک ہے اس میں مل بانٹ کر نہیں مل سکتا ہے۔ 18ویں ترمیم کا تانا مت دو یار، 18ویں ترمیم اس لیے کی گئی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں، ان کو وفاق سے دیس نکالا ملے گا اور یہ اپنے صوبے تک محدود ہو جائیں گے۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے انہوں نے اپنے اقتدار کے ارد گرد دیوار کھڑی کی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ان کا یہ صوبہ، ان کے صوبے کا اقتدار ان کے پاس رہے، دیٹس آل۔ 14 سال میں 240 بسیں دے کر کے شرجیل میمن بغلے بجا رہا ہے، نہیں وہ تو بس سے ناصر شاہ آج بھی وزیر ہے۔ ابے بھائی کیا ہے ڈرامہ؟ نہیں وہ بسیں تو اب چل ہی نہیں سکتی، کراچی میں انہوں نے کئی روٹ بند کر دیے ہیں کیونکہ وہ اتنے زیادہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں۔ نہیں چلائیں گے، بھٹو زندہ ہے، بھٹو سے بڑا سائنسدان کون ہے صوبے میں؟ کیا ہو گیا؟ اچھا چلیں، اب بھٹو اگر چاہے گا تو سب کچھ ہو جائے گا۔ تو بلوچستان میں بھی یہی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، پنجاب میں بھی، جنوبی پنجاب میں خاص طور پر خیبر پختونخوا میں سوال اٹھایا جاتا ہے، تو وہ پھر یہی پیپلز پارٹی گلا کرتی ہے جی ان کی بات نہیں کرتے، لیکن ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ یہاں زیادہ برا حل ہو جاتا ہے۔ بلوچستان کی بھی بالکل صحیح بات ہے کہ وہاں پر بھی وڈیرا سسٹم ہے، وہاں بھی کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، اربوں روپے کے فنڈز چل، یہ پھر بار بار میں 18ویں ترمیم کا اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جناب اب صوبوں کو اختیار مل گیا، صوبوں کے پاس زیادہ رقم چلی گئی، لیکن آپ دیکھ لیں ان کے لوگوں کا ہو کیا رہا ہے، پھر جناب بات آ جاتی جی محرومیہ فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد عارفین نام میں بات کریں گے کہ یہ کیا ہوا، کیا واقعی اپسیٹ ہے۔ 13 جماعتیں، پاکستان کی تاریخ میں ایسا میں نہیں نظر آتا، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی اکٹھے الیکشن لڑتے ہیں اور ایک جماعت سے ہار جاتے ہیں، ساری جماعتیں مل کر بھی، یعنی دوسرا تیسرا چوتھا نمبر بھی اتنے ووٹ نہیں لے سکے جتنے تحریک انصاف کے ایک آدمی نے لے لیے۔ بریک کے بعد اب پتہ چلا۔ کراچی کا حلقہ NA 245، یہ سیٹ خالی ہوئی تھی مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے انتقال کی وجہ سے، اور ہم نے 2018 کے بعد سے بڑا شور سنا کہ جی یہ مینڈیٹ ہمارا چھینا گیا، ایم کیو ایم ہو، پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم میں اب جتنی جماعتیں شامل ہیں سب کہتی تھی کہ یہ تحریک انصاف کو جتوایا گیا ہے۔ آج وہ سب جماعتیں اور ان کے علاوہ دیگر جماعتیں وہ بھی اکٹھی ہو گئیں، 13 جماعتیں، اور سب مل کر ہار گئیں تحریک انصاف کے ایک کینڈیڈیٹ سے۔ اب نور عارفین یہ کس طرح سے ہو گیا؟ میں سن رہا تھا عامر خان صاحب فرما رہے تھے کہ یہ بس ایک فضا وقتی ہے، یہ ایسی بن گئی ہے، یہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گی، بس یہ ایک ہی سیٹ کا معاملہ تھا، آنے والے دنوں میں بہت یہ زبردست پی ڈی ایم اور یہ سارا اتحاد، اور آپ تو خود بتا رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نے کچھ کام بھی شروع کر دیے تھے، کچھ سڑکیں وغیرہ یہ وہ نظر آنے لگ گئے تھے، کچھ انتظامات۔ اچھا آپ میری تو مانتے نہیں ہیں، عامر خان صاحب اگر آپ کی سن لیں، آپ کا فون اٹھا لیں تو ان سے کہیے ایک دفعہ میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھ جائیں، میں بڑا مشکور ہوں گا، کیونکہ ایم کیو ایم والے تو مجھے دیکھتے ہی ایسے راستہ بدل لیتے ہیں جیسے اب میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا۔ بہرحال ایم کیو ایم کے ساتھ وہی ہوا ہے جس کے لیے فضا بن چکی تھی، جس کی پیشن گوئی میں شروع سے کرتا چلا آ رہا تھا کہ جوتے پڑنے کے دن آ گئے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت جلد کسی ٹرانسمیشن میں نہیں تو کسی عارفین نامے میں بتائیں گے کہ کس طرح سے لوگوں نے جوتے بازی کی۔ بہرحال ایم کیو ایم کا جو وہ تھے معید انور، جنہوں نے ٹاؤن چیئرمین بن کر کے خاصا نام تو نہیں البتہ خاصا مال کمانے کی سعادت حاصل کی تھی، اور وہ بھی اپنی بہادر آباد ٹولے کے لیے، ان کو نامزد کیا گیا تھا۔ پی ڈی ایم ان کی سپورٹ پہ کھڑی تھی کہ چڑھ جا بچہ سولی پہ، لیکن بچہ سولی پہ چڑھ نہ پایا۔ محمود مولوی صاحب تحریک انصاف کے اس کے مقابلے میں ان کے ساتھ تھے۔ محمود مولوی صاحب کو 29,475 ووٹ پڑے ہیں اور معید انور کے نصیب میں 13,193۔ تمام امیدواروں کی ضمانتیں اس حلقے میں ضبط ہوئی ہیں، یعنی گویا اندازہ لگائیے کہ یہ جو لوگ ہیں پی ڈی ایم کے حمایت یافتہ معید انور، پی ڈی ایم اور ایم کیو ایم دونوں کو منہ کی کھانی پڑی، آدھے ووٹ بھی ان کے یعنی پی ٹی آئی امیدوار کے وہ نہیں لے سکے۔ عامر لیاقت صاحب کے بعد گو کہ ٹریڈیشنلی ایک یہی ذہن بنا ہوا تھا کہ شاید
اس سیٹ پر تحریک انصاف ہی یہ مارکہ مار پائے گی. لیکن بہرحال متحدہ نے جس طرح سے فضا بنائی تھی کہ یہ سیٹ ہماری ہے اور ہم اس کو حاصل کریں گے، اس کا نتیجہ بھی آپ نے دیکھ لیا. ووٹرز ٹرن آؤٹ 11.7 سے زیادہ نہیں بڑھ سکا. پورے دن میں گہما گہمی اتوار کے باوجود بھی وہ نظر نہیں آئی جس کی توقع کی جا رہی تھی. سیکیورٹی کے سخت انتظامات تھے، اس لیے ظاہر ہے متحدہ والے اس لیے بھی اپنا کام نہ دکھا سکے، اور جب تک دھاندلی نہ ہو تب تک متحدہ یا پیپلز پارٹی جیتیں گے کیسے؟ فیئر اینڈ فری الیکشن اگر ہو گیا تو پھر متحدہ کہاں جائے گی؟ متحدہ کہاں جائے گی؟ متحدہ وہیں گئی جہاں آپ نے دیکھا. اس وقت صورتحال یہ کہ 2 خبریں آپ کے سامنے شیئر کروں گا. کوریج کرنے والے صحافیوں سے متحدہ کی بدتمیزی. ان صحافیوں کا جرم کیا تھا؟ ایک صحافی نے سولجر بازار پہ ان کا جو خالی پڑا ہوا کیمپ تھا اس کا حشر جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کی تھی. ایک صحافی کا انہوں نے فوٹیج جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنے کے لیے، فوٹیج اریز کرنے کے لیے اس کا موبائل چھین کر کے اور زمین پہ پٹک کر کے اور توڑ دیا. ظاہر ہے کہ اب وہ دور تو ہے نہیں کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ماریں یا یونٹ اور سیکٹر آفیسرز میں لے جا کر کے ان کو چیرا لگائیں، ان کے سینے پہ MQM لکھیں، GA الطاف حسین لکھیں. اس لیے اب یہیں تک بات رہی، اس سے زیادہ بات آگے بڑھ نہیں پائی. پولنگ سٹیشن نمبر 143 پر PTI اور متحدہ کارکنوں میں تلخ کلامی بھی ہوئی. یہاں باقاعدہ الزام بھی لگایا، مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب جب وہاں پہنچے کسی ایک پولنگ بوتھ پر تو وہاں لوگوں نے ان کو گھیر کر کے اور ان کی نظر جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک اتاری. فاروق ستار صاحب بھی کوئی چمتکار دکھانے کے قابل نہ رہ سکے. فاروق ستار کو MQM نے پیشکش کی تھی کہ آپ ہماری حمایت سے لڑ لیں. بڑا دھما چوکڑی اس حوالے سے مچی تھی. فاروق ستار کو باقاعدہ ایشورنسز وغیرہ بھی دی گئی تھی، لیکن فاروق ستار کے ارمان بڑے تھے. فاروق ستار بھی کوئی خاص کمال نہ دکھا سکے. مہاجر قومی موومنٹ کا امیدوار بھی کوئی خاص کمال نہ دکھا سکا. تحریک لبیک کے محمد احمد رضا نے 9836 ووٹ لیے. PSP اتنے زیادہ لیفٹ نہیں ملی. PSP کے حفیظ الدین کو بھی ان کو محض 1074 ووٹ ملے. PSP کا بھی ابھی تک کراچی کی سیاست میں وہ رول جس کی پریڈکشن انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال صاحبان کرتے دکھائی دیتے ہیں، اب تک وہ نظر نہیں آئی ہے. اور مہاجر قومی موومنٹ کی اگر ہم بات کریں تو آفاق احمد صاحب کی قیادت میں مہاجر قومی موومنٹ کا ایک بھی امیدوار ابھی تک عوام کی دادرسی کے لیے یا عوام کے دکھوں کی پر مرہم رکھنے کے لیے، ان کے زخموں کی تلافی کے لیے اسمبلی کا منہ نہیں. یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ محمود مولوی صاحب تحریک انصاف کے امیدوار یہاں سے فتح یاب ہوتے ہیں، لیکن پتہ ہے عوام کو کہ انہوں نے اسمبلی میں جانا نہیں ہے، استعفیٰ دے دینا ہے. ابھی بھی عمران خان صاحب نے یہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا گا جی ہم نہیں جائیں گے. لوگ اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں اتنے فرق کے ساتھ ان کو ووٹ دے رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی MQM یعنی آج تو دونوں ساتھ ہیں جن کا کہا جاتا ہے مینڈیٹ سب سے زیادہ کراچی میں. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب بہت بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں کراچی میں. عوامی نیشنل پارٹی کا ایک دور میں بڑا یہاں پر ووٹ بینک ہوتا تھا. نون لیگ کا بھی شہباز شریف صاحب کراچی سے لڑتے رہے ہیں الیکشن. تو یہ ہوا کیا ہے؟ لوگ اتنا زیادہ ان سے نالاں ہیں. یہ آپ کو لگتا ہے وقتی ہے؟ یہ صرف سیلاب کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے؟ کراچی کے حالات اس طرح تھے، سڑکوں پر برا حال، گندگی. بھائی صاحب یہ حضرت عمران خان کی ہینڈسمتا ہے جو اس وقت سر چڑھ کر کے بول رہی ہے. اس وقت عمران خان کا نام کھمبے پہ لگا دو، کھمبا ووٹ جیت جائے گا، کھمبا الیکشن نکال لے گا. اس وقت بالکل وہی صورتحال ہو گئی ہے جیسی کبھی MQM کے ساتھ تھی. MQM کا حمایت یافتہ کبھی ہار نہیں سکتا تھا. اس وقت عمران خان نے جو فضا بنا رکھی ہے، عمران خان نے جس طرح سے سوشل میڈیا انقلاب کے ذریعے سے ذہن سازی کی ہے، عمران خان کا بیانیہ جس طرح سے لوگ بائی کر رہے ہیں، اس طرح سے پوری PDM ان کو شکست دینے میں ناکام نظر آتی ہے. اور یہی ایک وجہ ہے. لوگوں کو اب لگتا ہے کہ شہر میں کسی نے کا مطلب کسی نے ایون انکلوڈنگ تحریک انصاف نے بھی جمع جو ہے نا خرچ کا کام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان گناہوں کی تلافی جو اس دور میں حضرت عمران خان سرکار یا ان کے 14 MNAs نے کی، اب عمران خان صاحب کی وہ ہینڈسمتا اس کی تلافی کر رہی ہے. اب لوگوں کی نظر میں عمران خان ان کا مسیحا ہے. اب لوگوں کی نظر میں عمران خان کسی بھی چیز کے لیے ووٹ مانگے گا وہ اس کو ووٹ دیں گے. اور رہ گئی پیپلز پارٹی، یار کوئی خدا کا خوف کرو. پیپلز پارٹی کو کراچی میں کیسے ووٹ ملتے؟ پیپلز پارٹی کراچی دشمنی کے لیے جانی جاتی ہے. پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا نام، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میرے سامنے بیٹھ کر کے ایک اہم محفل میں بیٹھ کر کے خدا واحد کی قسم انہوں نے کہا
کہ زندگی میں مرتے مر جاؤ گے، پیپلز پارٹی سے کچھ نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کو تم لوگ ووٹ نہیں دیتے۔ جب تم ووٹ کی امید بھی تو نہ رکھیں۔ پیپلز پارٹی سے جی نور عارفین بہت بہت شکریہ، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے۔ کچھ ہی دیر میں آپ ہیڈ لائنز دیکھ سکیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اب پتہ چلا۔ میں ہوں جاسمین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بول پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔